لیکن ہم کوشش کریں گے جو عمران خان نے آج میسج دی آپ تک پہنچا دیں. عمران خان نے آج 26ویں ترمیم کی بات کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے اس کے نتائج اب ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر 4 پوائنٹس دیے ہیں. انہوں نے کہا پہلا پوائنٹ کہ اس وقت جب ووٹرز کی جب فارم 47 کے ذریعے آپ لوگوں کا ووٹ چوری کر لیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ لوگوں کا ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ڈکٹیٹرشپ اور مارشل لاء لے آئے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آپ عدلیہ کو ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیں اور ججز کے ساتھ یہ کریں جو اس وقت کیا جا رہا ہے, یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا کیونکہ آپ رول آف لاء کو ختم کرنے کی کوشش کر دی ہے, شروع ہو چکی ہے. تیسرا پوائنٹ اخلاقیات. اب آپ نے اس امینڈمنٹ کے ساتھ اخلاقیات بھی ختم کر دی ہیں کیونکہ اس وقت جو اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے سارے اسمبلی نیشنل اسمبلی دوسری اسمبلیوں میں وہ فارم 47 سے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے لوگوں کی نمائندگی وہ نہیں کر رہے, وہ چوری کے ووٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ چوری کا ووٹ کا مطلب ہے ان لوگوں کو ووٹ آپ لوگوں نے منتخب نہیں کر کے بھیجا اسمبلیوں میں, اس کا مطلب لوگوں کی آواز بند کی جا رہی ہے, ان کے نمائندے نہیں ان کو نمائندگی کر سک رہے. تیسرا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ چوتھا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے میڈیا کی آواز بند کر دی گئی ہے اور یہی 3-4 ستون ہے جس کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے 27ویں ترمیم کا سے بہتر ہے کہ آپ بادشاہت کا نظام اناؤنس کر دیں. آپ اس کی کیوں تکلف کرتے ہیں کہ آپ 27ویں ترمیم لانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آہستہ آہستہ آپ نے لوگوں کو بالکل ان کی آواز ختم کر دی ہے. اور جو جب آزادی کے وقت پاکستان کو جب ہندوستان سے مسلمانوں نے آزادی لی تھی اس ملک کا نام رکھا تھا پاکستان, اور یہ پاکستان بنا ہے ایک کلمے کے اوپر. لا الہ الا اللہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ کیونکہ یہ کلمہ ہی ہے جو آپ کو غلامی سے آزاد کرتا ہے, یہ کلمہ ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج قائم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو حالات ہیں آج کل غلامی کے, جو آپ کو بالکل مکمل طور پہ غلام بنایا جا رہا ہے, اس سے بہتر ہے میں بھی جیل میں ہی سارا وقت گزار دوں تو کوئی اس غلامی سے بہتر ہے. اور اگر باقیوں کو بھی جیلوں میں جانا پڑے, کہتے ہیں کہ جیلوں میں جانا بہتر ہے بنسبت اس نظام کو قبول کرنے سے, اس غلامی کے نظام کو قبول کرنے سے. اس لیے انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس غلامی کے نظام سے بہتر ہے کہ آپ فوراً 10 محرم کے بعد اپنی پارٹی کو انہوں نے انسٹرکشن بھیج دیا ہے کہ آپ تحریک شروع کر دیں اس غلامی کے نظام کے خلاف. اور انہوں نے ایک اور چیز ہے انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر جیسے بھچر صاحب نے لیڈ کیا انہوں نے مزاحمت لیڈ کی, اس پہ انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا میں شروع سے کہہ رہا ہوں ان اسمبلیوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کو لیجیٹمائز کرنے کی. آپ بہتر ہے اس سے کہ جب میں نے آ کے اسپیچ دی تھی پہلی دفعہ تو مجھے تو کسی نے اسپیچ بھی نہیں دینے دی تھی, لیکن ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ ساری اسمبلی کو نااہل کر کے باہر نکال دیں. اس وقت 26 اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے انہوں نے بین لگا دیا ہے اور انہوں نے کمیٹیوں سے بھی اتار دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے بتایا بھچر صاحب کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے نمائندے ہو, اس سے بہتر ہے کہ اس اسمبلی کے باہر آپ اپنی اسمبلی لگا لیں. اور انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا جو ممبرز ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا تھا.
یہی تھا نا, ہاں اپنے ایم پی ایس کو اپریشیٹ کیا تھا, یہی تھا نا پیغام, یہی ان کا پیغام تھا. اور بہت میڈم کیا کہا خان صاحب نے 15 منٹ سے آپ کو بتا ہی رہے ہیں, 15 منٹ سے 15 منٹ میں صرف اتنی بات ہو چکی ہے, اس کے بعد ان سب کو اٹھا دیا گیا ہے. آج پہلی دفعہ میں گھڑی پہن کے گئی نہیں, انہوں نے صرف کہا محرم کے 10 محرم کے بعد پارٹی پارٹی ڈسائڈ پارٹی. میں نے کہا کہ یہ وہ پارٹی کرے. اچھا, انہوں نے ہمیشہ ہمیں اٹھا دیتے تھے, کہتے تھے ٹائم پورا ہو گیا, ہم بھی سمجھتے تھے آدھا گھنٹہ ہو گیا. آج میں گھڑی پہن کے گئی اور آج پہلی دفعہ ہمیں پتا چلا کہ 10 منٹ کے بعد بولنے لگ جاتے ہیں کہ ٹائم پورا ہو گیا, اور انہوں نے 15 منٹ بعد پوری پولیس 8-10 پولیس والے آ کے کہتے ہیں کہ بس اٹھیں, بس وہ بازو سے پکڑتے نہیں ہیں لیکن کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نکلیں یہاں سے. تو آپ سوچیں, آپ اتنی باتیں پوچھتے ہیں, کیسے اتنا کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ لیڈ کون کرے گا میڈم؟ انہوں کی پارٹی کرے گی. انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے انسٹرکشن بھیج دیا جو سلمان راجہ صاحب کو ان کو بتا دیا. میڈم کیا آپ نکلیں گی تحریک کے ساتھ؟ نہیں, ہم تو ہر روز آپ کے یہاں کھڑے نہیں ہوتے, آپ کے تحریک کا اعلان کیا جائے گا, پھر کارکن ہو گئے, آپ بھی سامنے ہوں گے. نہیں, سامنے کیا ہوتا ہے, ہم ہمیشہ ہر تحریک میں, عمران خان کی تحریک میں ہم ہمیشہ شامل ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے یہاں پہ عمران خان تک پہنچنا, اور اس سے آگے پارٹی ماشاءاللہ اتنی بڑی پارٹی ہے, یہ خود ہی سلمان اکرم راجہ کو میسج دیتے ہیں. نے حلف اٹھانے کے بعد جو ہے نون لیگ جوائن کر لی ہے. الیکشن سے پہلے انہوں نے حلف اٹھایا تھا, ویڈیو وائرل ہے. اس والے سے عمران خان صاحب نے کچھ کہا ہے؟ آپ کو ہم نے سمجھایا ہے, انہوں نے 15 منٹ کی بات تھی, جتنی آپ کو باتیں بتائی ہیں 15 منٹ سے زیادہ انہوں نے عمران خان کو بند کر دیا, آئسولیٹ کیا ہوا ہے. یہ 15 منٹ یہ سمجھ رہا ہے بات ہی نہیں کرنے پارٹی دے گی. اچھا, عمران خان نے ان کو بتا دیا اور ان کو بتایا ہوا وہی دیں گے. آپ میری بات سنیں, عمران خان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, عمران خان کو اس کے حقوق نہیں دیے جا رہے, اس کے اپنے لوگوں سے ملاقات نہیں کرنے, کتابیں نہیں دی جا رہی. میڈم عظمیٰ, یہ بتائیے گا, خان صاحب سے متعلق بہت سارے رومرز باہر چل رہے ہیں, آپ کے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے قید تنہائی میں رکھ کے ان کے ساتھ بڑی جانچی کی گئی. آپ کی ملاقات ہوئی ہے آج, ان کی صحت کیسی ہے, کیا انہوں نے کوئی شکایت کی ہے؟ شکایت ہاں کہہ رہے تھے کہ 22 گھنٹے کہتے ہیں مجھے, ہم نے کہا وزن کم ہوا ہے, تو کہتے نہیں, کہتے 22 گھنٹے جب کچھ ہل ہی نہ سکو اور 2 گھنٹے کے لیے آپ کو وہ کریں تو کیا ہوتا ہے. یہ انہوں نے اتنا کہا, وہ بھی ہمارے پوچھتے تھے, بتاتے کچھ نہیں ہے وہ. بڑی مہربانی. اور گرمی بہت ہے. کارکن آپ کے موجود ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ تحریک کے حوالے سے بڑی جذباتی ہیں. اب وہ پارٹی دے گی انہیں, تحریک میں تیاری کر رہے ہیں کیونکہ 10 محرم کے بعد پارٹی ان کو لائے عمل دے گی. ہاں, سب دے گا.